دوستوں، آج رات سونے سے پہلے دولت کی یہ خاص تسبیح جس گھر میں بھی پڑھ لی جاتی ہے وہ گھر کچھ دنوں میں ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے، کیونکہ یہ غیب سے دولت کھینچ کر لے کر آنے کا سچا وظیفہ ہے۔ اور یہ وظیفہ ہے یا باسطو کا۔ یہ رب کریم کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ یہ اللہ پاک کی بہت ہی مبارک صفت ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ پاک کو یا باسطو سے پکارتا ہے تو میرا اللہ پاک اس کو غیب سے نوازتا ہے، کیونکہ یا باسطو کے معنی ہیں خزانوں کو دینے والا۔ تو اللہ والوں، یہ غیبی دولت کا بہت سلطان وظیفہ ہے۔ بس ایک بار اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کر دیکھو، اور پھر دیکھنا کامیابیاں کس طریقے سے ملتی ہیں، دولت کس طریقے سے ملتی ہے، رحمت کس طریقے سے ملتی ہے، اللہ پاک آپ کو کس طریقے سے نوازتا ہے۔ یا باسطو یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے۔ اگر آپ پر قرضے چڑھ گئے ہیں تو انشاءاللہ قرضے بھی اتر جائیں گے، لیکن اللہ والوں پڑھنا رات کے وقت ہے، کیونکہ کچھ وظیفے ہوتے ہیں جن کا وقت الگ ہوتا ہے، تو اسی لیے اس وظیفے کا جو وقت ہے وہ رات کا ہے۔ رات میں اس عمل کو پڑھیں، بہت فائدہ ہوگا۔ آپ نے عشاء کی بات پھر آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، پوری رات آپ کے پاس ہوتی ہے۔ مغرب کے بعد نہیں پڑھ سکتے، عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، ظہر اور فجر کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ رات سوتے وقت، یہ رات کے وقت کا وظیفہ ہے، بہت خاص عمل ہے، اور خاص طور پر بہنوں کے لیے ہے۔ یہ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں، یہ آپ لوگوں کی زندگیاں سنوار دے گا، یہ آپ کے لیے اس طریقے سے آسانیاں لے کر آئے گا، آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی کہ آسانیاں یہاں سے بھی آ سکتی ہیں۔ تو اللہ والوں، لازمی یا باسطو کا یہ خاص عمل خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ آزمودہ وظیفہ ہے، یہ آزمایا ہوا شرطیہ عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی ہر طرح کی مشکلات، ہر طرح کی پریشانیاں اللہ پاک کے حکم سے منٹوں اور سیکنڈوں میں دور چلی جاتی ہیں۔ اس عمل کو مشکل کشا عمل کہا جاتا ہے۔ مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا عمل، دولت کی بارش کا یہ سچا عمل اور وظیفہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اس عمل کو خدا را زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور پڑھ لینا۔ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دو گے، ساری زندگی کہو گے کہ واقعی آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا۔ دکھوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا، دولت کے ڈھیر لگانے والا ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہ کیا ہوگا۔ یہ عمل فوری طور پر اللہ پاک کے حکم سے اثر کر جاتا ہے۔ یہ فوری طور پر غیب سے دولت کے ڈھیر لگاتا ہے۔ یہ بڑی سے بڑی حاجات مرادوں کو اللہ پاک کے حکم سے پورا فرماتا ہے۔ رات کے وقت کا یہ دولت کا سلطان وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ اور بڑے دھیان سے آپ نے اس معجزاتی عمل کو سمجھنا ہے۔ یہ عمل دکھی دلوں کا سہارا ہے۔ اس عمل کو دنیا جہان میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے پڑھا، آزمایا ہے، اپنے زندگی کے حالات کو بدلا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانا چاہتے ہو، بڑی سے بڑی مشکلوں کو، پریشانیوں کو فوری طور پر دور کرنا چاہتے ہو، تو خدا را زندگی میں ایک مرتبہ میرے بتائے گئے طریقے سے رات کی یہ دولت کی خاص تسبیح زندگی میں ایک بار تو لازمی پڑھنا۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کو میں نے خود بھی کئی مرتبہ پڑھ کے آزمایا ہے۔ اس عمل کو جو زندگی میں ایک بار کسی بھی رات کو پڑھ لیتا ہے تو یقین کیجئے راتوں رات اس پڑھنے والے کی قسمت کے بنتالے کھل جاتے ہیں۔ غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایسی ایسی جگہ سے روپیہ پیسہ آپ کی زندگی میں آنا شروع ہوگا، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ آخر یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ بڑی توجہ اور بڑے غور سے آپ نے عمل کو سمجھنا ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ، ایک ایک رکن، ایک ایک سیکنڈ معجزاتی طور پر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اپنے ہاتھوں میں آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے، یعنی تسبیح کو بھی ہاتھ میں پکڑ کے کر سکتے ہیں، اور ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی پابندی، نہ جگہ کی کوئی قید، بس رات کے وقت اپنے گھر میں پڑھو گے تو آپ کے گھر میں دولت کا نزول شروع ہو جائے گا۔ آپ لوگ جس ملک سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جس گاؤں میں رہتے ہیں، جہاں پر بھی رہتے ہیں، پورے سال کے 365 دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفوں کو پڑھ سکتے ہیں۔
جب بھی آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، آپ کی گلی گاؤں گلی چوراہے جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں، عشاء کی نماز جیسے ہی ہو جائے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ کے پاس پوری رات موجود ہے، نماز فجر سے پہلے پہلے آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کسی بھی وقت کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس عمل کو نہیں پڑھا، اگر عشاء کی نماز سے لے کر صبح فجر کی نماز سے پہلے پہلے رات کے وقت میں نہ پڑھ سکے تو اگلی رات کو آپ لوگ پڑھ لیں، کیونکہ یہ وظیفہ آپ لوگ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی اس کے اندر دنوں کی قید نہیں، سال کے 365 دن آپ کے پاس موجود ہیں۔ جب آپ کو وقت ملے، موقع ملے، دولت کی یہ خاص اور سلطان تسبیح رات سونے سے پہلے آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کو آپ لوگ روزانہ پڑھیں، یقین کریں اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ روزانہ اس وظیفے کو 1-2 منٹ نکال کر پڑھنے کا معمول بنا سکتے ہیں، اور پھر اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا کہ کس طرح سے آپ کی زندگی سنورتی ہے، آپ کے بد قسمت کے تالے کھلتے ہیں۔ یہ ایسا معجزاتی عمل ہے، یقین کریں آپ کی تمام دکھیاریاں، جو بھی پریشان حال میری بہنیں ہیں، دوست احباب، اس عمل کو چاہے زندگی میں ایک رات پڑھیں، چاہے روزانہ پڑھیں، عمل کی اجازت آپ تمام لوگوں کو عام ہے۔ ہر بندے کو، ہر مرد، ہر عورت کو اس عمل کی مکمل اجازت ہے۔ بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، ایک بات ذہن میں رکھیں، پانی کے گلاس پر پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ پانی لے لیں اور اس کے اوپر اس وظیفے کو پڑھیں، پانی کے گلاس پر دم کریں اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں۔ یقین کریں یہ ایسا سچا عمل ہے، آپ کے جسم کے ریشے ریشے میں سے بیماریوں کو، پریشانیوں کو نکال کر دور پھینک دے گا۔ ایک نئی زندگی کی نوید ہوگی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، ایک ایسی زندگی جس زندگی میں نہ دکھ ہو، نہ درد ہو، نہ تکلیف ہو، نہ پریشانیاں ہوں۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو ہرگز نہیں چھوڑنا۔ آپ لوگ کبھی بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، بس پڑھنا رات کے وقت ہے۔ یہ رات کی خاص تسبیح ہے، یہ رات کا خاص عمل ہے۔ ویسے تو صبح بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رات میں پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ والوں، دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہو، آپ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، اگر آپ لوگوں کو دولت کی، پیسوں کی، روپیوں کی فوری طور پر ضرورت پڑ گئی ہے تو اس خاص عمل، اس خاص خزانوں والی تسبیح کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی سچا عمل ہے، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کو آج تک جس نے بھی پڑھا اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ آج تلک جس نے بھی یہ عمل پڑھ لیا، راتوں رات وہ کروڑ پتی بن گیا۔ راتوں رات اپنے حالات کو اگر بدلنا چاہتے ہو تو خدا را زندگی میں ایک بار لازمی اس عمل کو میرے کہنے پر پڑھ کے دیکھنا، پھر آپ لوگ دوبارہ کبھی اس عمل کو چھوڑو گے ہی نہیں، اس عمل کو ہی پڑھو گے، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ صرف 7 بار پڑھنا ہے، عمل بہت خاص ہے، تسبیح بہت خاص ہے، طریقہ کار بہت آسان ہے، اور اس عمل کو بچہ بچہ پڑھ سکتا ہے۔ کوئی اتنا مشکل عمل نہیں، بڑا ہی مشکل کشا عمل ہے اور بہت ہی طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ انشاءاللہ آپ کے دل کو اطمینان، سکون سب ملے گا۔ اس عمل کو آپ لوگ بستر پر بھی لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو پڑھنے کی یہ بھی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ لوگ اس عمل کو مصلی پر بیٹھ کر پڑھیں، یا پھر آپ لوگ اس عمل کو کہیں اور جگہ پر، خاص جگہ پر، مسجد میں جا کے پڑھیں۔ اس عمل کو آپ لوگ اپنے بستر پر بھی پڑھ سکتے ہیں، بس آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے۔ آپ کا سینہ، آپ کا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہو، اور پھر آپ لوگ اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ آپ کے تمام معاملات کو بہتر کر دے گا۔ آپ کی اگر جیب میں پیسے نہیں ہیں، آپ شدید پریشان ہیں، لوگوں سے ادھار لینے پر مجبور ہیں، مقروض ہیں، اور مقروض قرض بھی اتنا زیادہ کہ اترنے کا نام نہیں لیتا،
تو آج اس دولت کا خاص عمل، اس دولت کی سلطان تسبیح کو لازمی پڑھ کر دیکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان کر دے گا، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، آپ کی خالی جیبوں کو دولت سے بھر دے گا، آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا، اور انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کی ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر پانی کے گلاس پر اس عمل کو پڑھ لیا، آپ لوگ اپنی زندگی سے ٹینشنوں کو دور کر دیں گے۔ یہ ٹینشنوں کو دور کر دینے والا بہت ہی خاص اور مستند عمل ہے جو آج میں آپ سب لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے رات کا یہ معجزاتی عمل پڑھیے گا، انشاءاللہ آج آپ کی خالی جھولیاں، آپ کی خالی الماریاں دولت اور پیسوں سے فوری طور پر بھر جائے گی۔ سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں، فارغ وقت میں رات میں عمل پڑھنے ہیں، آپ نے فارغ طور پر آپ بیٹھ جائیں، جب آپ فری ہوں، سارے دنیا جہان کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اس بات کا خیال کریے گا کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ کوشش کریں کہ پہلے آپ لوگ استغفار پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ملاحظہ کر لیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، باوضو آپ لوگ مصلی پر بیٹھ کر یا پھر اپنے بستر پر بیٹھ کر جہاں آپ کو وقت ملے، آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنے کا سب سے بہترین حل توبہ ہے۔ توبہ کریں، استغفار کریں، جتنی زیادہ استغفار کریں گے، جتنی زیادہ توبہ کریں گے، اللہ رب العزت آپ کے لیے اتنی جلدی آسانیاں فرمائے گا۔ پہلے اللہ پاک کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے کا آسان طریقہ میں نے بہت ساری ویڈیو میں بتایا ہوا ہے، صرف اشارہ دے کے جا رہا ہوں۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، ایک لمبی سانس لیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی جو آپ نے نافرمانی کری اللہ پاک کی اس کو ذہن میں رکھیں، استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں۔ 70 بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں، جتنی بار پڑھیں، آپ کی آنکھوں سے جب آنسو نکلنا شروع ہو جائے تو آپ نے استغفار پڑھنا بند کر دینا ہے۔ اس کے بعد اپنی آنکھوں کو کھولیں اور فوری طور پر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کوئی اپنے مالی معاملات میں گھرا ہوا ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی اللہ پاک کی ذات پاک میں کھویا ہوا ہے، کوئی اس طرح سے دنیا دار بن چکا ہے کہ وہ حرام رزق کما رہا ہے۔ اللہ والوں، آج کوئی بھی معاملات ہے، کوئی بھی پریشانیاں ہیں، کوئی بھی دکھ ہے، درد ہے، تکلیف ہے، کچھ بھی ہے، آج آپ لوگ تمام اپنی دکھ درد پریشانیوں کو ذہن میں رکھیں، نیت کریں اور فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا باسطو یہ رب کا بہت ہی خاص نام ہے، بہت ہی مبارک صفت ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، جس کی برکت سے آج آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں منٹوں میں پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا، یہ گارنٹی والا عمل ہے۔ آپ ادھر وظیفہ مکمل کریں گے اور ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوستوں، یا باسطو کے مہینے ہیں کشادگی عطا کرنے والا، پھیلانے والا، دلوں کو وسعت دینے والا، رزق میں اضافہ کرنے والا۔ اللہ والوں، اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے
تھک چکے ہیں, ہار چکے ہیں, اگر آپ کو اپنی زندگی تنگ لگنے لگی ہے, رستے بند نظر آتے ہیں, دعائیں قبول نہیں ہو رہی, تو بس اللہ کو اس نام سے پکارو, یا باسطو سے پکارو, کیونکہ یہ وہی نام ہے جو خالی جھولیاں رہنے نہیں دیتا, آپ کے جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے, رزق تو چھپڑ پھاڑ کر عطا ہوتا ہے. اللہ والوں, جو تنگ دلوں کو کھول کر راحت بھرتا ہے, یہ وہ نام ہے. اگر آپ موت کو ترجیح دے رہے ہیں, خود کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں, قرض بہت زیادہ اوپر چل گیا ہے, بے بسی کا عالم ہے, تو یا باسطو کو پڑھنا ہر مسئلے کا حل ہے. یا باسطو یہ وہ خاص نام ہے, یہ وہ خاص صفت ہے جو اللہ پاک کو بے حد محبوب ہے, اور جو بھی اس خاص صفت کو پڑھتا ہے, جو بھی یا باسطو کو پڑھ کر مدد طلب کرتا ہے, اس کی مدد کی جاتی ہے, اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں. میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج میرے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنے کی دیر ہے. انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد ترقی کر جائیں, ہر چیز آپ کے حق میں ہو جائے, کامیابیاں آپ کے قدم چومیں, آپ امیر و کبیر ہو جائے, تو آج آپ نے یا باسطو کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے. اللہ والوں, یہ صرف 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے, 1 منٹ کا عمل ہے, آج آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا. جب آپ کا دل غم سے بھرا ہو, امید ختم ہو رہی ہو, تب یا باسطو کا ورد دل پر نور اور سینے کو وسعت دیتا ہے. اللہ والوں, یہ نام, یہ عمل ایسی روحانی قوتیں بیدار کرتا ہے جو رکی ہوئے کاموں کو یقین کرے فوری طور پر پورے کر دیتی ہیں. خاص طور پر یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں, یا پھر رشتہ ہو گیا ہے, شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے, شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں, پیسوں کی قلت ہے, کمی ہے, یا پھر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں, شوہر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے, آپ کی بات نہیں مانتا, تو پھر یہ اس عمل سے یا باسطو کے وظیفے سے یقین کرے تڑپنے والی محبت پیدا ہوتی ہے اور شوہر کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا. یا باسطو 1 بار ہو گیا, یا باسطو 2 بار ہو گیا, یا باسطو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا باسطو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں, یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. 11 ٹائمز 11 بار پڑھنا ہے. کتنا وقت لگے گا؟ یقین کریں بآسانی اس عمل کو کر لیں گے. میں تو کہتا ہوں روزانہ پڑھو, صرف آج نہیں, روزانہ پڑھو. بہت خاص عمل ہے, بہت پاورفل وظیفہ ہے, آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے گا. اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا فتاحو اور یا رزاقو. یا فتاحو رب کریم کا بڑا زبردست نام ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ایک کھولنے والے, رستے کھولنے والے, اور یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے اے روزی دینے والے. یا فتاحو رب کریم کا صفاتی نام ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں, جس کے معنی ہیں کھولنے والی ذات. تو اللہ والوں, یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ عمل ہے. یقین کریں بڑا شرطیہ وظیفہ بتا رہا ہوں. اگر آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا 100% کامیابی ملے گی. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 100% آپ لوگ کامیاب ہو کر رہیں گے. اللہ والوں, یا فتاحو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے, رب کو کس طریقے سے یا فتاحو اور یا رزاقو کہہ کر پکاریں گے. اور ایک بات یاد رکھیں, اس عمل میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں. یقین کریں کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ نے آرام سے پڑھنا ہے, ادب سے پڑھنا ہے, اور کوشش کریں یکسو ہو کے پڑھیں. جس طریقے سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, یا فتاحو یا رزاقو, یہ دیکھیں یا فتاحو کا مطلب کیا ہے, کھولنے والا. آپ کو میں ترجمہ بتا رہا ہوں, اس کے معنی کیا ہے کہ جب آپ لوگ پکار رہے ہوں رب کو, تو آپ کو پتا ہو کہ میں کس طریقے سے پکار رہا ہوں اور اس صفت کے معنی کیا ہیں. یا فتاحو کھولنے والا, یا رزاقو رزق دینے والا, یعنی کہ آپ لوگ رب سے بول لیں میرے مولا میرے لیے میرے رزق کو کھول دے, مجھ پر آسانی کر دے. اور یا فتاحو کی ایک اور خاص بات بتاتا ہوں کہ رب نے اپنے اس نام کی قسم ارشاد فرمائی ہے, کہ رب نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے اس نام کی, جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا, بس اس نام سے پکارو. تو سوچے اللہ والوں, جب میں آپ کو اتنی گہری باتیں بتا رہا ہوں تو کامیابیاں کیوں نہیں ملیں گی. لیکن بات کیا ہوتی ہے, میں آپ سے کہتا ہوں کہ ویڈیو مکمل دیکھیں. آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں. اللہ والوں, گھنٹوں آپ لوگ دوستوں کے پاس فضول گزار دیتے ہیں.
لیکن جو رب کی بات سننے کا وقت ہوتا ہے اس کے اندر آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں. اس وقت کامنٹ سیکشن میں بولتے ہیں کہ جلدی بتایا کرو, ٹو دا پوائنٹ بات بتایا کرو. اگر اللہ والوں اتنے لوگ پریشان حال ہیں, ٹو دا پوائنٹ میں کیا بولو کہ 4 بار پڑھ لو 5 بار, میں تو تھمبنیل میں لکھ دیتا ہوں یہ بات کہ یہ وظیفہ ہے, آپ لوگ تھمبنیل میں دیکھ کے پڑھ لیں. لیکن بات کیا ہے, جو لوگ دیکھیں ضرورت مند ہوتا ہے نا وہ پوری ویڈیو دیکھے گا. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ 1-2 بندے ویڈیو دیکھیں لیکن وہ پوری دیکھیں, ان کو فائدہ ہو, تاکہ میرا تو بیڑا پار ہو نا, اللہ پاک مجھ سے بھی تو رحم کرے آپ لوگوں کے ہی وسیلہ جلیلہ سے. تو اللہ والوں دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا فتح یا رزاق کو پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا. یا فتح یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا, یا فتح یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا, یا فتح یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا فتح یا رزاق کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. یا فتح یا رزاق ان دونوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے. دیکھیں تھوڑا زیادہ ہے 100 بار پڑھنا, لیکن اتنا خاص زیادہ نہیں ہے. ہاں وہ بات ہو سکتی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کو 11 بار بتایا, اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100 بار پڑھنا ہے. بآسانی پڑھ لیں گے, 3-4 منٹ لگیں گے, اس سے زیادہ نہیں لگنے والے. لیکن کامیابی 100% ہے. میں بار بار یہ بول رہا ہوں, اللہ پاک آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرمائیں گے, یہ تو گارنٹی بات ہے. اور اپنے وظیفے کو, جو آپ کی نیت ہے, آپ لوگ جس کی چیز کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں, یعنی کہ دولت کے لیے پڑھ رہے ہیں یا شہرت کے لیے, اپنے گھر کے لیے پڑھ رہے ہیں, ایک بار ذہن میں رکھیں, کوئی ایک خواہش ایسی رکھیں اپنے دماغ میں اور اس پر ہی فوکس کر کے پڑھیں. انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت لازمی پوری ہوگی. یہ اتنا خاص عمل ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, جب آپ لوگ یا فتح یا رزاق پڑھ لیں, کوشش کریں کہ اپنے سامنے نا کوئی 1 مٹھی چینی یا چاول, کوئی گندم کے دانے جو آپ کے پاس موجود ہوں, رب کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے, چڑیاؤں کے لیے, اور جو چیلے وغیرہ ہوتی ہیں, بس پرندوں کو آپ نے وہ دانہ ڈالنا ہے. تو لہٰذا اس کے لیے سوچیں کہ جو آپ کے پاس موجود ہو وہ آپ لوگ اس کی مطلب کہ 1 مٹھی اپنے پاس رکھ لیں تاکہ صدقہ کر سکیں. اور صدقہ گناہوں کو آپ کو پتہ ہے اس طریقے سے مٹاتا ہے جیسے گویا پانی, جس طریقے سے آگ جو ہے وہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. تو یہ حدیث ہے, یہ بخاری کی حدیث میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں. اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے, بڑا ہی خاص وظیفہ ہے, اور یہ دعا بھی ہے اور قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہے, اور یقین کریں یہ نبوی عمل ہے. یہ تیسرے نمبر پہ جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ نبوی عمل ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے, بہت بڑا وظیفہ ہے اور اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے. یقین کریں کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا, یہ اللہ پاک اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے. اور نبی پاک نے خود اس وظیفے کو بہت بار پڑھا ہے, نبیوں نے بہت بار پڑھا ہے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں, آپ بھی جو ہے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے اور سخت پریشانی کے عالم میں پڑھتے تھے. اور اگر آپ پر بھی پریشانی کا وقت ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں. یہ قرآنی آیت بہت ہی خاص ہے, جس کے معنی کیا ہیں, پاک ہے رب کی ذات. اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ پاک ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے. اب دیکھیں کتنے چھوٹے الفاظ ہیں اور کتنے بڑے ان کے معنی ہیں. بس جو عقل والے ہیں یقین کریں بہت بڑی نشانی ہے اس کے اندر یہی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 2 بار ہو گیا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے, 11 ٹائمز پڑھنا ہے. اور یقین کریں یہ تلوار سے تیز عمل ہے جو میں آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا بتا رہا ہوں. اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے, صرف اور صرف 3 لفظ ہے, کوئی اتنے خاص بڑے لفظ نہیں ہیں, 3 لفظ ہیں, الف لام میم, بس 3 لفظ. اور یہ 3 لفظ جو ہے وہ لوح قرآنی ہے. یقین کریں ان کے تو معنی کسی کو بھی نہیں پتا, میں ورنہ کیا بتاؤں آپ کو, لیکن اس کے متعلق یہ بتاتا ہوں کہ یہ عمل ہم لوگ جو چوتھا وظیفہ پڑھ رہے ہیں الف لام میم کا, یہ صرف رب پہ بھروسے کے لیے, صرف رب کی پہ بھروسے کے لیے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا پورا یقین اور بھروسہ رب کے اوپر ہے, اس لیے الف لام میم پڑھا جاتا ہے. اس کے معنی نہیں پتا ہوتا, آپ کو پتا ہے کہ دکانوں پر بھی لوگ برکت کے لیے لگاتے ہیں, تو یہ آخری والا جو عمل ہے الف لام میم کا, اس کو ہم لوگ برکت کے لیے پڑھیں گے. صرف 7 بار پڑھیں گے, 7 ٹائمز پڑھنا ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا, تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا, یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا.
اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ والوں، جب دیکھیں دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، جو آپ نے اگر چینی چاول وغیرہ کچھ رکھے ہیں تو اس کو آپ لوگ ایک کام کریں، اس کو آپ لوگ اوپر اپنی چھت پہ یا پھر کہیں قبرستان میں کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیں تاکہ وہ لوگ کھا لیں اور آپ کو دعا دیں گے۔ تو اللہ والوں، دعا اچھے انداز میں مانگے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آپ نے وظیفہ بہت اچھے طریقے سے پڑھ لیا، بڑی محنت سے پڑھا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی یکسوئی کے ساتھ پڑھا ہے، لیکن اگر آپ لوگ دعا صحیح طریقے سے نہیں مانگیں گے نا تو مزہ نہیں آئے گا۔ دعا اپنے اچھے انداز میں مانگنی ہے، بہترین انداز میں مانگنی ہے۔ اللہ رب العالمین لازمی آپ پہ رحم فرمائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔